سکتے تھے کیا، لیکن وہاں پہ بائنگ پاور بہت لمیٹڈ ہے. زیادہ تر لوگ مڈل کلاس کی بجائے یعنی ان کی جو ہے اکنامک فائنینشیل سچویشن کمزور ہوئی ہے. ہائی پروفائل میچ کی سیکیورٹی کو مشکل قرار دی ہے. رپورٹس کے مطابق 15 اکتوبر کو نوراتری کا پہلا دن ہوگا اور اس رات گجرات بھر میں گربا کھیلا جاتا ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے سو کالڈ نام نہاد کیئر ٹیکر، ظاہر اپنا ہی لگانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارا ہوگا، نواز شریف کا آدمی ہوگا. کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو وہ ہمارا نام ہو جاتا. واٹ از سو گریٹ اباؤٹ اٹ؟ میرے نزدیک یہ جو ہے نا، یہ ایک لمبا ایک لینتھی پروسیس تھا. لیکن جب آپ اپنے آپ کو اپنے جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں. نمسکار دوستو، جے ہند. دوستو، پاکستانی ابھی بھی بھارت سے اپنی تلنا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان بھارت سے تلنا کرتے کرتے آج بھکاری بن گیا. اس کے باوجود بھی پاکستانی اپنی اس حرکت کو نہیں چھوڑتے، لیکن کچھ سمجھدار پاکستانی ان کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں. کیا ہے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن؟ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کرو اور شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم. ایوری 40% کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، اور انڈیا میں 20% ہے. تو کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے. پچھلے ہی دنوں خبر آئی ہے کہ 450 ملین انڈینز ہیو بین لفٹڈ ابو فرام بلو فرام دا پاورٹی لائن، اور وہ ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں. تو یہ ہے. بالکل ٹھیک کہا سر. آپ کا 1 منتھ سے بھی زیادہ کا ایکسپیرینس تھا، یعنی کہ ہندوستان میں آپ کا زیادہ نہیں، 2 مہینے اور 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا میرا آج. اچھا، نائس. اچھا سر، ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکسپیرینس آپ نے بتا دیا. آپ کی وہاں پر کافی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی، پاکستان میں بھی کافی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. زیادہ تر یہاں پہ تعداد جو ہے پاکستان میں وہ مسلمانوں کی ہے. کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں وہاں کے مسلمانوں میں، یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں؟ نہیں، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. مسلمان جو ہے وہ انسان ہے نا، تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کی ایک اپنی پہچان، وہ سارا کچھ نظر آتا ہے. سر کہا جاتا ہے تھاٹ پروسیس تھوڑا دونوں کا مختلف ہے، تھاٹ پروسیس دونوں کا مختلف ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. یہاں جو مسلمانوں کا تھاٹ پروسیس جو ہے، وہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن کے سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ تو انڈین مسلمانوں کو ہوا ہے، نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے. ہاں جی، یہاں پہ وہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان والے، اور اس کے بعد پاکستان جب بنایا تو اپنے مسلمانوں کا خیال نہیں کر سکے. تو یہ پاکستان کی ریاست کی وجہ سے اتنی غربت اور یہ اتنی بڑی وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹ، فورن ڈیٹ جو ہے جس کو ہم پے نہیں کر سکتے، وہ کوئی باہر سے تو لوگوں نے نہیں کی. ہماری اپنی رولنگ کلاس نے ہمارے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے اور غلط پالیسیاں بنائیں، غلط خرچے کیے، اور اس کا رزلٹ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے ملک بنایا تھا اس میں مسلمانوں کو تو کیا فائدہ ہوا ہے؟ چند لوگوں کو جن کے پاس پاور آ گئی ہے ان کی تو موجیں موجیں ہیں. اور یہاں سے جو ہندو سکھ بھاگے تھے ان کے گھر انہوں نے چھین لیے اور اپنی پراپرٹیز بنا لیں. لیکن عام بندے کے لیے جو رستے کھلنے چاہیے تھے وہ نہیں نہ کھلے. تبھی 75 سال کے بعد اب یہ برا حال ہے پاکستان کا. ورنہ جس طرح ایک ملک بنایا تھا، اگر یہ واقعی سنسیئر ہوتے تو پھر خدمت کرتے پاکستان کے لوگوں کی جو زیادہ تر مسلمان ہیں. انہوں نے نہ مسلمانوں کی خدمت کی، اور جو بیچارے غیر مسلم ہیں ان کا تو ویسے برا حال ہے. تو انہوں نے کس کے لیے یہ ملک بنایا تھا؟ یہ لوٹ اپنی مار اور لوگوں نیشنل جو ہوتی ہے ریسورسز اس کا غلط استعمال کرنا، اس کے لیے بنایا تھا ملک. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہندوستان کے مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جن سے کئی محفلیں ہوئیں، بامبے کے پورے ایک لیڈنگ مسلمانوں کے ساتھ میری ایک شام ہوئی. وہ کئی اخبار نکالتے ہیں، کئی 400-500 سے زیادہ ان کے اپنے اسکول ہیں جو ریگولر ایجوکیشن دیتے ہیں، مدرسے والے نہیں. 400 سے زیادہ ان کے اپنے اسکول ہیں جو ریگولر ایجوکیشن دیتے ہیں، مدرسے والے نہیں. 400 سے زیادہ ان کے اپنے اسکول ہیں جو ریگولر ایجوکیشن دیتے ہیں، مدرسے والے نہیں.
تو ان کی لڑکیاں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں, کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے, کچھ انجینئرز ہیں. تو یہاں کے مسلمان ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہوئے زیادہ ترقی کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ آج کل سیاست جو ہے اس کے اندر ووٹ بینک کی پالیٹکس میں مسلمان آئسولیٹڈ بھی فیل کرتے ہیں, لیکن الیکشن ہوتے رہتے ہیں, حکومتیں یہاں بدلتی رہتی ہیں, تو اس کا بھی چانس ہے. پتہ نہیں اگلی الیکشن کون جیتے گا. جو بھی جیتے گا اس کے ساتھ ہی یہاں کے لوگوں کو اپنی حقوق کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ فرق ہے. اچھا سر، آپ وہاں پہ ہندوؤں اور مسلمانوں سکھوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا، کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں ان کے درمیان؟ کہ یہ سب بڑا عجیب کا سوال ہے. ہندوؤں کے ساتھ میرے کیا فیلنگ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیا فیلنگ ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کے ہندوؤں اور سکھوں اور مسلمانوں سے میں ملا ہوں. جو پڑھے لکھے ہیں، انلائٹنڈ ہیں، سیکولر ہیں اور جنہیں عقل ہے، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، وہ میرے ساتھ پوری شام بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا مہاراشٹرا کے ہوں یا کرناٹکا کے ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ ہندو مسلمان سکھ کیٹیگری جو ہے نا، اس کا ذکر ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے. یو میٹ پیپل بیکاز دے آر انٹرسٹنگ ٹو ٹاک ٹو. بعد میں کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، میں نے نہ کبھی کسی کا نام پوچھا ہے، اور اگر بتایا بھی ہے تو میں نے اس کو کوئی نوٹس نہیں لیا. وائی؟ بیکاز آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان پیپلز ریلیجن. بٹ واٹ ڈو یو تھنک، واٹ ڈو یو ڈو، اپنا کتنی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ زندگی میں کیا کیا آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وہ معیار ہونا چاہیے. انڈیا کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انڈیا کتنا ریمارکیبل ترقی کر کے کتنا آگے نکل گیا. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہو گئی، فارمیسی کیا ہو گئی، انڈسٹری کیا ہو گئی، جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کیا ہو گئی. یہ ساری مثالیں آپ خود دیتے ہیں، اور یہ پاکستان میں بہت سارے لوگ کوئی راضی ہو کے یہ مثالیں نہیں دیتے، بلکہ ان کی مجبوری ہے چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. تو اس میں آپ کبھی ساتھ میں یہ نہیں کہتے، آپ ظاہر ہے کمپیئر بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہتے کہ برا کیا کس نے. چونکہ اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو گزشتہ 60-70 سال سے آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے نیشن کے ساتھ. اس کو کچل کے رکھ دیا، اس کے اندر جو کریٹیویٹی ہے وہ ختم کر دی. آپ کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہو سکتی تھی، اس کے مقابلے میں آپ نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا اپنی تمام تر کوششوں کے بعد کہ آپ کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں 99% لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بلیو ہی نہیں کرتے. آپ لوگوں کی بات سے دیکھیں کہ سائنس جو ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے، اس کو سمجھنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس پہ بلیو کرنا ضروری ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک گولی کیوں کھاتے ہیں، کہ ایک ٹیبلٹ، ایک کیا کہتے ہیں پل، ایک دوائی کی گولی یا سیرپ کیوں لیتے ہیں؟ کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے میری یہ جو بیماری کی. بہت سارے لوگوں کو آپ گولی دیں گے تو وہ تکیے کے نیچے یا گاربیج میں پھینک دیں گے، پرانے خیالات کے لوگ. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اس گولی میں کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو دوسری مثال ہے یقین نہ ہونے والی، یہ پروموٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. سائنس کو سائنس سمجھ کے نہیں پڑھایا گیا، ہسٹری کو ہسٹری سمجھ کے نہیں پڑھایا گیا. ان دو چیزوں سے کیا فرق پڑا میں آپ کو بتاتا ہوں نیٹ شیل میں. ہسٹری میں جھوٹ بولنے اور ہسٹری کو ہسٹری نہ سمجھ کے پڑھانے کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان کے لوگ جو تھے وہ اپنے روٹس اور اوریجن سے کٹ گئے، جس کو ایک کٹی ہوئی پتنگ کہتے ہیں، اور انہوں نے فلوٹ کرنا شروع کر دیا. اس فلوٹنگ سچویشن میں وہ جو آپ ایک اینکر کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، کسی نے جا کے مشرق وسطیٰ میں ڈیرے ڈالے، کسی نے جا کے جو ہے وہ اپنا تعلق واسطہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ جوڑا، کسی نے جا کے جو ہے وہ کہیں اور جوڑا. چونکہ آپ کا اپنا جو اوریجن تھا، جو انڈین سب کانٹیننٹ کا، جو آپ کی 5000 سالہ یا 10,000 سالہ ہسٹری ہے، جو آپ کا اپنی تہذیبیں ہیں، منجو داڑو ہے، آپ کی ٹیکسلا ہے، اس طرح کی جو آپ کی ترقی ہے، تہذیب ہے، اس کو آپ نے کہا کہ ہم اس سے کٹ کے تو ہماری ایک تاریخ ہے.
تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ آپ کے اندر آج آ کے آئیڈینٹی کرائسس شروع ہو گئی. اب یہ جو کہتے ہیں جی پاکستان میں کوئی آدمی جو ہے وہ آج اگر آپ ویزے کھول دیں تو ممکن ہے 99% لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں. تو دوستو پاکستانی مسلمان ہو کے بھی دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے پاکستانی اپنے آپ کو گرو سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی واحد مسلم امہ کی ایک طاقت ہیں جو کہ ایٹمی ہے، لیکن مسلمان ملک پاکستانیوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے، وہ ہمیشہ ان کو ہندی مانتے ہیں. یہی کارن ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ذلیل ہوتا پھر رہا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستانی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، کیونکہ مسلمان سے آپس میں لڑ کر مر رہا ہے، کوئی شیعہ سنی کہہ کر لڑ رہا ہے تو کوئی کچھ طریقہ سے. اس کے باوجود بھی پاکستانیوں کی حرکتیں باز نہیں آتی. جس طرح سے پاکستانی ہمیشہ بھارت سے تلنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھارت اور پاکستان کا کمپیریزن کچھ نہیں ہے. پاکستان کے کچھ سمجھدار لوگ ہمیشہ سے پاکستانیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھارت بہت آگے جا چکا ہے، جبکہ پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان ایک $1 کے لیے دنیا میں ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، جبکہ بھارت کے پاس 609 ارب ڈالر کے فورن ریزرو ہو چکے ہیں. آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.